بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گواہ رہنا میں بھی غلام رسول ہوں. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک. جناب صدر، اس نیلے آسمان کے تارے آج بھی دنیا کے خطے میں پہاڑ دیکھ رہے ہیں. وہ پہاڑ میرے آقا کا اخلاق ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل و کردار سرپائے اخلاق ہے. رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنا دیا. پہلے وحی کے ذریعے پیغام حق کا آغاز ہوا تقریباً 23 سال کی جد و جہد کے بعد، اور تقریباً 23 سال کی جد و جہد کے بعد اپنی تکمیل کو پہنچا. نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. پیارے ساتھیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق و حسنہ سے تہذیب و اخلاق و شائستگی کا نمونہ بنا دیا. معلم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو، تاجر تھے تو ان کی ایمانداری دیکھو، منتظم تھے تو ان کا انتظام دیکھو، خاوند تھے تو ان کا انصاف دیکھو. جب امیر و غریب، عربی و عجمی کا فرق مٹ جائے تو پھر دنیا پکارتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ایک احسان عظیم ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی غلام کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز عطا کیا تو پھر کائنات پکارنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ایک احسان عظیم ہے کہ جب صدیوں سے پوجنے والے بت منہ کے بل جا گرنے لگے اور صدیوں سے بنائی ہوئی رسومات سے منہ توڑ کر بیٹیوں کو عزت دی جانے لگی تو پھر کعبہ پکارتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ایک احسان عظیم ہے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جو میرے نبی نے دنیا پہ قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. شکریہ.